ایک جرم ایک کہانی کے ساتھ میں ہوں خرم گلزار۔ یوں تو بدلے کی آگ میں جلنے والے اکثر دل جلے اس شہر میں قتل جیسے گھنونے جرم کی کہانیوں کے کردار بنتے رہتے ہیں۔ 21 فروری کو لانڈی 89 کے رہائشی ملک تسلیم سے اس کے نوکر نے ایک تھپڑ کا بدلہ اس کے لخت جگر ملک حسنین کو تاوان کی نیت سے اغوا کرنے کے بعد اس کے ساتھ بدفعلی کر کے زندہ زمین میں گاڑ کر دیا۔ ملزم عمران نے حسنین کو اغوا کرنے سے کچھ عرصے قبل اس کے بڑے بھائی عدنان کو بھی اغوا کرنے کی کوشش کی تھی، جس میں ملزم عمران کامیاب نہیں ہو سکا۔ یہ آدمی سب سے پہلے میرے پاس آیا تو مجھے کہہ رہے تیرے والد کا گھر بتا۔ میں نے بولا میرے والد کا نام مجھے نہیں آتا۔ کہتا میرے کو پتہ ہے ملک تسلیم خان، میں اس کے ساتھ لوڈر پہ کام کرتا ہوں پیپسی پہ۔ پھر میرے کو کہہ رہے، میں نے اس سے پوچھا تمہارا گھر کہاں؟ اس نے بولا گلی میں۔ میں نے بولا گھر بتا۔ کہہ رہے تمہارے گھر میں ہی رہتا ہوں، کرائے پہ لیا ہوئے۔ پھر میں نے اس کو بولا ہمارا گھر ادھر پیچھے گلی میں لیا ہوئے، ہم لوگ دو ہی مکان سے اوپر ہمارا گھر کوئی نہیں ہے۔ پھر یہ میرے پیچھے اسکول میں آیا تھا ہاف ٹائم میں، پھر میں اس کو دیکھ کے دوبار سے کود کے بھاگ گیا تھا۔ یہ میرے چھوٹے بھائیوں کے پیچھے بھی لگا ہوا تھا۔ ایک کو کہتا بکری لے کے دوں گا، دوسرے کو بولتا ہے اس کو میں پیپسی پلا رہا ہوں ادھر۔ ایک بھائی نہیں گیا تھا، پھر دوسرے بھائی کو مسجد سے استاد سے بہانے سے لے کے چلے گیا تھا۔ کہہ رہا تیرا والد تیرے کو بلا رہا ہے۔ استاد نے بولا 2-3 منٹ سبق کا چھٹی ہونے والی ہے۔ وہ نیچے بیٹھا ہوا تھا، میرے بھائی کو لے کے چلے گیا۔ پھر اس کے بعد میرے بھائی کو مارا۔ پھر ادھر ٹیلی فون کیا جمعے کو 4 بجے، کہہ رہا تھا میرے بھائی 1 لاکھ روپیہ بھیج دو۔ ہم لوگوں نے بولا پیسے دے دیں گے۔ پھر اس کے بعد اس کو پولیس والوں نے پکڑ کے شرافی گوڈ میں لایا۔ پھر یہ کہتا ہے اس پولیس والوں نے مارا، پھر نہیں بتا رہا تھا۔ یہ بعد میں بتایا پولیس والوں نے سے میرے باپ سے بات چھپا لی تھی۔ میرے باپ کو پتہ لگ گیا تھا جب ٹیلی فون کیا اس کے چپل کہتے تھے۔ میرے والد نے بولا اس کے چپل کالے تھے، چائنا کے تھے۔ پھر میرا باپ سمجھ گیا تھا، اس کو مار دیا۔ پھر میرا باپ بے ہوش ہو گیا تھا۔ پھر اس نے بولا میرے بچے کو چاہیے۔ پھر ہم نے بولا ہم اپنے بچے کا بدلہ پورا کریں گے، ہم بھائی کریں گے سب مل کے، ہم اس کو چھوڑیں گے کبھی بھی نہیں۔ ملزم عمران نے معصوم حسنین کے ساتھ درندگی کا جو گھنونا کھیل کھیلا، اس دوران معصوم حسنین چیختا چلاتا رہا اور رحم کی بھیک مانگتا رہا، مگر ملزم عمران کو اس پر رحم نہ آیا۔ میں صرف انسانی حقوق کی تنظیموں سے یہ درخواست کروں گا کہ ہم لوگ بہت غریب ہیں، بالخصوص میرا بھائی وہ بہت اپنے بچوں کو آٹا نہیں دے سکتا۔ وہ ان مجرموں کو جو پولیس اور مقامی لوگوں کی مدد سے ہم نے پکڑا ہے، اس کو سزا دلوانے کے لیے ہماری مدد کریں، کیونکہ ہم اس ملک میں مجرم بھی پکڑ لیتے ہیں لیکن ان کو سزا نہیں ہوتی ہے، اور ایسا مجرم اگر سزا سے بچ جائے تو پھر ہمارا حسنین تو واپس نہیں آئے گا، اگر اس کو سزا ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اور بچوں کے لوگ اور لوگوں کے بچے وہ اس کا شکار نہ ہوں۔ ہمارا دکھ یہی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ انتظامیہ اور پولیس اور آگے جو آنے والے مرحلے ہیں اس میں انسانی حقوق کی تنظیمیں بالخصوص رول پلے کر سکتی ہیں۔ جو مجرموں کے بارے میں بھی انسانی حقوق ہوتے ہیں، لیکن آج آ کے دیکھیں کہ ہمارے بچوں کے ساتھ جس طرح کا سلوک کیا گیا ہے، اس کو ہم وہ دیکھیں ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے، اور ہم اس کو مجرم کو کیسے سزا دے سکتے ہیں۔ میں صرف یہی تمام والدین سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا، درخواست کروں گا کہ خدا را اپنے بچوں کو ان کے ٹائم ٹیبل کے اوپر نظر رکھیں، اور ان کو ایسے اغوا ہونے سے بچائیں۔ اس کا طریقہ یہی کہ ہم ہر چیز کو بہتر انداز میں کریں۔ شرافی گوڈ پولیس نے معصوم حسنین کے اغوا کا مقدمہ درج کرنے کے بعد ملزم عمران کی گرفتاری ایک ڈرامائی انداز میں کی۔ 21/2/2008 کو مدعی ملک تسلیم صاحب ہمارے پاس آئے۔ انہوں نے بتایا کہ میرا بچہ مدرسے میں گیا ہوا تھا پڑھنے کے لیے، گئے ہوئے تھے، تو 11 بجے بچے کی چھٹی ہوتی تھی وہاں سے۔ 11:15 بجے بشیر کولڈ ڈرنک ایک یہاں پر شاپ ہے، تو وہاں پر یہ دونوں ایک ملزم اور یہ کام کرتے تھے، اس کے والد، تو 2.5 سال پہلے یہ کام کرتے تھے۔ تو وہاں پہ وہ ملزم آیا اور قاری صاحب کو اس نے کہا کہ یہ بچہ مجھے دے دیں اور میں اس کے گھر پہ لے کے چلا جاؤں گا۔ تو قاری صاحب نے بولا کہ 11 بجے کا ٹائم ہے چھٹی کا، اس کے والد آتے ہیں میں ان کا ہینڈ اوور کروں گا۔ تو
किसी ने उनको कहा, बच्चे से मालूम किया कारी साहब ने, तो बच्चे ने कहा कि ये मेरे अंकल हैं, आप मुझे इनके साथ जाने दें। कारी साहब ने उनको जाने दिया। जब वो वापस आए 11 बजे, उसके वालिद पूछने आए कि मेरा बच्चा कहाँ है, तो उन्होंने कहा वो तो चला गया बच्चा आपका। और वो उसने बताया बच्चे ने कि वो मेरे अंकल हैं और मैंने उनके साथ भेज दिया। तो उनको शक हुआ, फिर वो हमारे पास आए कि इस तरीके से हमारे बच्चे की 11 बजे छुट्टी होनी थी, शाम हो गई, अभी तक बच्चा घर पे नहीं आया, लिहाजा हम FIR कटाना चाहते हैं, कार्रवाई चाहते हैं। हमने मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा दर्ज करके उन्होंने उस बंदे को नॉमिनेट किया जो 2.5 साल पहले कारी ने की निशानदेही की थी कि बशीर कोल्ड ड्रिंक पर वो काम करता था उसके साथ, उसके वालिद के साथ। मुकदमा दर्ज किया। फिर इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज इंस्पेक्टर बुगटी साहब, असलम अब्बासी साहब और मैं, हमारा मामला, हमारा पूरा अमला, मेरी नफरी सारी, मैं खुद मुद्दे की निशानदेही पर गए। मुलजिम का जो एड्रेस था ना, वो इनके पास पहले था रहायशी, वो इन लोगों ने अपने तौर पे मालूमात की, वहाँ जाके रेड की, तो वहाँ से हमें मुलजिम हमारे को मिला। मुलजिम को फिर लेकर आए थाने पे, इंट्रोगेट किया, तो मुलजिम ने दौरान इंट्रोगेशन बताया कि मैंने बच्चे को अगवा किया था मेरी 2-2.5 साल पहले, जब मैं इनके यहाँ काम करता था दुकान पर, बशीर साहब के यहाँ कोल्ड ड्रिंक की दुकान पे। तो बच्चे का वालिद जो है वो गाड़ी चलाता था और मैं उसमें लोडिंग करता था कोल्ड ड्रिंक वगैरह की बोतलें वगैरह, क्रेट वगैरह। उस दौरान इन लोगों ने मुझ पर तशद्दुद किया था, मुझे मारा था नाजायज़ और बदनाम किया था कि मैंने यहाँ चोरी की है। उस खार के अंदर मैंने इनके बच्चे के साथ ये किया और बच्चा मैंने मार दिया। उसके ऊपर हमारे यहाँ से टीम रवाना हुई, हमारी ऑपरेशन वाली और इन्वेस्टिगेशन की टीम वहाँ ढूंढती रही। वहाँ जाके हमें बच्चा जाम शोरों पे ना जो है कोटरी बैराज, वहाँ से बरामद हुई डेड बॉडी। जहाँ हसनैन के अंदोनाक और अचानक कत्ल से इसकी माँ के गम का कोई मदावा नहीं, वहीं इसके बाप तस्लीम समेत इसके अजीज़ व क़ारिब और इंसानी के नरम गोशा रखने वाले हर इंसान के लिए इस वाक़े को भूलना एक मुश्किल अमर है। ढाई साल या 3 साल पहले की बात है, हमारे साथ काम करता था, ये एजेंसी पे लोडर था ये, तो मैं ड्राइवर था वहाँ पे। तो उसके बाद जो है इसको पुलिस की मदद से हमने गिरफ्तार करवाया है और उसके गिरफ्तारी के बाद जो है, बल्कि गिरफ्तारी से पहले हमारे पास फ़ोन भी आया था कि आप भाई हमें लाख रुपए दे दो और बच्चे आपको दे देंगे। तो हमने बोला बच्चा कहाँ पर है, उन्होंने बोला बच्चा तो बेहोश है, वो बच्चे के साथ बात नहीं हो सकती है। तो हमने बोला फिर आपको किस तरह पैसे दें, तो उसने बोला कि भाई इस तरह के ऐसे जगह का तयन हम बाद में करेंगे, कब आपने पैसे देने हैं वो बाद में फ़ोन करेंगे। तो इसके बाद ही हम पुलिस से डिस्कस ही कर रहे थे कि किसका क्या करें, बात हो रही थी। तो इस दौरान मतलब इत्तला मिली कि भाई फलानी जगह से उसको हम पकड़ लिए। कुछ आदमी हमने छोड़े थे उसके पिपड़ी में, मतलब घर पे भी। तो फिर पुलिस गई है तो उसको लेके आए हम लोग थाने पे। नहीं, मेरी कोई उसके साथ रंजिश नहीं थी ना मुझे। मैं तो ऐसे आदमी हूँ कि मैं किसी के साथ जाती का तस्वर ही नहीं करता हूँ। बच्चे मेरे 5 बच्चे थे, ये सबसे आखिरी नंबर पे बच्चा था मेरा, छोटा बच्चा था ये, 9 साल उम्र थी इसकी और मलक अदनान था ये।